بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ انا یؤفکون وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس ایاکم والغلو فی الدین فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی گفتگو کا عنوان ہے کرسمس ڈے سے متعلق دین اسلام کے حوالے سے رہنمائی۔ کرسمس ڈے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جسے عیسائی یوم ولادت کہتے ہیں اور مناتے ہیں۔ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، چنانچہ اسی خوشی میں وہ اس دن کو بطور عید مناتے ہیں اور خوشی کا انتظام و انصرام کرتے ہیں۔ دنیا کے مختلف خطوں میں کرسمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ دنیا عیسائیت میں بڑے بڑے عیسائی فرقے اس دن کو کرسمس کے نام سے ایک مقدس مذہبی تہوار کے نام پر بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور دین اور مذہب کے نام پر یہ سب خرافات ہیں جو انجام دی جاتی ہیں، اور یہ قباحتیں ہیں جو کی جاتی ہیں۔ تمہید کے طور پر آپ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ قرآن حکیم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی ہیں۔ ان کی روشنی میں ہم ذرا موجودہ عیسائیت کو دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک اپنے سے پہلے نازل ہونے والی تمام کتابیں، تمام انبیاء کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن پاک میں ان کی تعلیمات کا ذکر بھی کیا گیا ہے۔ بعض انبیاء کی تعلیمات اجمالاً، بعض کی تفصیلاً ذکر کی گئی ہے۔ بعض کے نام ذکر کیے گئے ہیں اور بعض کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ رب العالمین کی جانب سے انجیل نامی کتاب نازل کی گئی، جس میں بنی اسرائیل کے لیے ہدایت تھی۔ قرآن پاک میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہے، تو ہم قرآن پاک میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور جو عیسائیوں کے پاس اس وقت انجیل ہے یا انجیل کے نام پر جو کتابیں ان کے پاس ہیں، اس میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اگرچہ بہت سی باتیں تو تحریف شدہ ہیں، تاہم اس کا بھی مختصر جائزہ لیں گے، جس سے ہمیں یہ واضح ہو سکے کہ ان کی اصل تعلیمات کیا تھیں اور موجودہ عیسائیت کس طریقے پر چل رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ بہت مختصر تھا، مگر انہوں نے اس مختصر عرصے میں اپنی پاکیزہ تعلیمات کے وہ نقوش چھوڑے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان عظیم الشان اور اولو العزم انبیاء کرام میں سے ہیں جن کا ذکر قرآن پاک نے بطور خاص کیا ہے اور جن کی تعلیمات کا بھی بار بار حوالہ دیا ہے۔ قرآن پاک ایک طرف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے تاکہ ان کے متعلق یہودیوں کی پھیلائی ہوئی بدگمانیوں کا قلقمہ ہو، اور قرآن پاک دوسری طرف ان لوگوں کی بھی شدید مذمت کرتا ہے جنہوں نے ان کو خدا یا خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ اس کے برخلاف قرآن حکیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ تعلیمات کا بار بار حوالہ دیتا ہے، جن تعلیمات سے عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت کی بخوبی وضاحت ہوتی ہے۔ قرآن حکیم نے بہت سے مقامات پر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو کیا تعلیم دی۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ یہ سورہ مائدہ کی اختتامی آیات میں سے جب اللہ تعالیٰ نساء کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر غالباً سورہ مائدہ میں آیت نمبر 116 کے قریب یا 14-15 اس طرح ہے، اور جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ اللہ جل شانہ کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو تم معبود بنا لینا؟ قیامت کے دن اللہ پاک کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا یہ مکالمہ ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، مجھے جس بات کے کہنے کا حق نہیں تھا میں وہ کیسے کہہ سکتا تھا؟ میں تو تیری توحید اور یکتائی کی دعوت دینے گیا تھا، نہ کہ اپنی خدائی کی۔ اگر میں نے کہا ہو تو خوب اچھی طرح جانتا ہے، میرے دل کی باتیں بھی تیرے اوپر بخوبی روشن ہیں، تعلم ما فی نفسی، جو میرے اندر ہے وہ بھی تو بخوبی جانتا ہے، اور ولا اعلم ما فی نفسک، اور البتہ تیرے پاس جو علم ہے میں وہ سارا نہیں جانتا ہوں، جو تیرے جی میں ہے وہ تو مجھ سے مخفی ہے۔ انک انت علام الغیوب، تو تمام تر غیب کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کی تفسیر میں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا مانا یا حضرت مریم کو خدا کا شریک مانا، ان سب لوگوں کی موجودگی میں قیامت کے دن اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ سے سوال کرے گا کہ کیا اے عیسیٰ، تو نے ان لوگوں سے اپنی اور اپنی والدہ کی پوجا پاٹ کرنے کو کہا تھا؟ اس سوال کا مقصد صرف نصرانیوں کو تنبیہ کرنا ہے، عیسائیوں کو تنبیہ کرنا ہے اور ان پر غصہ ہونا ہے،
تاکہ وہ سب لوگوں کے سامنے شرمندہ اور ذلیل ہو جائیں، رسوا ہو جائیں، خوار ہو جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ تو حقیقتوں سے آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے قول کو نقل فرماتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اور بنی اسرائیل کو یہ تعلیم دی ہے، ان اللہ ربی و ربکم و ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم، بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے، یہی راہ ہدایت ہے۔ تو ان آیات کریمہ سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے، اور بھی بہت سی آیات ہیں، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ بھی بعین ہی وہی تھی جو دوسرے تمام انبیاء کرام کی تھی۔ کیا تھی؟ توحید باری تعالیٰ کا پرچار، اللہ کی یکتائی اور اللہ رب العزت کا ایک ہونا اپنی ذات و صفات میں اور اس کے شریک کا نہ ہونا، اس بات کا پرچار جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، وہ اکیلا عبادت کے لائق اور فائق ہے، یہ تعلیم حضرت عیسیٰ اور تمام انبیاء کی مشترک ہے۔ تو اس لحاظ سے عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کے متعلق الہ ہونے کا، معبود ہونے کا یا خدا ہونے کا عقیدہ غلط قرار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نمائندہ کی حیثیت سے نبی کی اطاعت کی جائے، اور ہر نبی کی دعوت یہی رہی ہے، حلال و حرام، جائز و ناجائز کے اختیارات کا مالک صرف اللہ ہے، لہذا جو باتیں تم نے خود اپنے اوپر حرام قرار دے رکھی ہیں، اللہ کے حکم سے انہیں حلال قرار دے کر تمہیں ایسی ناجائز پابندیوں سے آزاد کرتا ہوں، یہ خود عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی کہا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے یہودیوں پر ہفتے کے دن کی پابندیوں میں بہت حد تک تخفیف کر دی، مگر بہرحال بنی اسرائیل کی اصلاح نہیں ہو سکی، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو در حقیقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور نبی آخر الزمان، خاتم الانبیاء، امام الرسل، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے تمام انبیاء کرام کے مشن میں کوئی فرق نہیں۔ سبھی انبیاء توحید کی دعوت دینے میں اور توحید پر کار بند ہونے میں متفق ہیں، البتہ کچھ فروعات میں، چند مسائل میں جو شریعت کہلاتے ہیں، دین سب کا ایک ہے، شریعتیں سب کی مختلف ہیں، احکام سب کے مختلف ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ موجودہ انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشن کو اس وضاحت کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا جس طرح قرآن پاک میں پیش کیا گیا، لیکن پھر بھی منتشر طور پر اشارات کی شکل میں تحریف کے باوجود کچھ بنیادی نکات جو ہیں وہ ہمیں انجیلوں کے اندر ملتے ہیں۔ مثلاً یہ بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ کی بندگی کے قائل تھے، یہ ان کے ارشادات ہیں، اور بھی اس طرح کے بہت سے اقوال ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے آپ کو نبی کی حیثیت سے اور اللہ رب العالمین کے نمائندے کی حیثیت سے پیش کرتے تھے، اور اسی حیثیت سے لوگوں کو اپنی گویا پیروی کی دعوت دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مائدہ میں آیت نمبر 72 میں، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے کہ جن کا قول یہ ہے کہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہے، حالانکہ وقال المسیح، حالانکہ خود مسیح نے کہا، عیسیٰ نے کہا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی وربکم، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، فرمایا بے شک پکی اور سچی اور قطعی بات ہے کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فقد حرم اللہ علیہ الجنت، اللہ تعالیٰ اس پر قطعاً جنت حرام کر دیتا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ قرآن پاک اور بائبل کی تعلیمات
اور آیات ایسی تمام باتوں کی واضح طور پر جامع تردید کرتی ہے کہ جو لوگوں نے پیغمبروں کی طرف منسوب کر کے اپنی مذہبی کتابوں میں شامل کر لی، ایسی باتیں کہ جن کی روح سے کوئی پیغمبر یا فرشتہ معبود قرار پاتا ہے، اس سب کی قرآن تردید کرتا ہے، تمام سماوی کتب اور صحائف تردید کرتے ہیں۔ ان سبھی تعلیمات میں ایک قاعدہ کلیہ بیان کر دیا گیا کہ ایسی تعلیم جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی سکھاتی ہے اور بندے کو خدا کے مقام تک لے جاتی ہو، یعنی کسی بندے کو خدا بنانے کے مقام تک لے جاتی ہو، وہ ہرگز پیغمبر کی تعلیم نہیں ہو سکتی۔ جہاں کسی مذہبی کتاب میں کوئی ایسی بات ہو تو آپ سمجھ لینا کہ یہ گمراہ کن عقیدوں کی تحریفات کا نتیجہ ہے۔ تو بہرحال یہ بنیادی بات سمجھنا بہت ضروری تھا۔ تو اس کے بعد یہ جو چند معروضات میں نے بنیادی عرض کی ہیں، اس کے بعد اب ان قباحتوں کو ذرا آپ سماعت فرمائیں کہ جو کرسمس ڈے سے متعلق ہیں۔ یہ دو لفظ ہیں، کرسٹ اور ماس، یعنی مسیح یا کیتھولک رسم۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی کیتھولک رسم جو 25 دسمبر کی رات کو مسیح کی ولادت کے دن کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ عیسائیوں کی مذہبی کتاب عہد نامہ جدید میں حضرت عیسیٰ کی ولادت کو ہر سال بحیثیت تہوار منانے کا اشارہ بھی نہیں ہے۔ 4 انجیلیں ہیں ان کے پاس، ان کی تعلیمات کا خلاصہ، ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ انتہائی مختصر ہے، گنتی کی چند آیات پر مشتمل ہے۔ تو بہرحال لفظ کرسمس کا مطلب مسیح کی رسم، مسیح کی رسم۔ یہ تہوار 4 صدی عیسوی میں بت پرست اقوام کی طرف سے رومن کیتھولک کلیسا میں آیا ہے۔ 4 صدی میں عیسوی میں 400 سال عیسیٰ علیہ السلام کو گزر گئے۔ پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ ان کی تعلیمات کا حصہ ہے اور اگر یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی بات، تو پھر ان کی کتابوں میں، ان کے صحیفوں میں، ان کی تعلیمات میں، ان کے حواریوں کے ذریعے یہ بات عیسائیوں تک پہنچتی۔ کوئی مستند حوالے ان کے پاس ایسے نہیں ہیں کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے تربیت یافتگان تھے، کہ ان سے یہ چیز آئی ہو۔ یہ ان سے نہیں آئی۔ یہ تہوار 4 صدی میں عیسوی کے اندر بت پرست قوموں کی طرف سے رومن کیتھولک کلیسا کے اندر آئی۔ اگرچہ دنیا بھر میں عیسائی قومیں، مختلف فرقے ان کے آپس میں، حضرت عیسیٰ کا یوم پیدائش یعنی کرسمس کا دن 25 دسمبر کو بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں، لیکن عیسائیوں میں کچھ حقیقت پسند عیسائی ایسے ہیں، وہ یہ حقیقت تسلیم کرتے ہیں کہ 25 دسمبر حضرت عیسیٰ کی ولادت کا دن نہیں، بلکہ یہ دیگر بت پرست قوموں سے لی گئی ایک بدعت ہے۔ فقط یہی نہیں بلکہ تاریخ کلیسا میں کرسمس کی تاریخ کبھی ایک جیسی رہی نہیں ہے، کیونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش کسی بھی ذریعے سے پوری قطعیت کے ساتھ معلوم نہیں ہے۔ اب دیکھ لیں آپ، حضرت عیسیٰ کی پیدائش جو ہے وہ قرآن حکیم کی روح سے تو گرمیوں میں ہوئی ہے، اور دسمبر تو سردیوں میں آتا ہے۔ 25 دسمبر میں اچھی خاصی سردی ہوتی ہے، اور بائبل سے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا گرمی میں یا بہار میں ہونا ثابت ہے۔ دسمبر جو ہے یہ تو گرمی کا مہینہ نہیں ہے، سردی کا مہینہ ہے۔ مولانا حفظ الرحمن سہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب قصص القرآن میں یہ لکھا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ قرآن پاک کی روشنی میں سورہ مریم کی آیت نمبر 23 تا 26 میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مریم میں، فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا، آیت نمبر 24، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ
تساقط علیک رطبا جنیہ، آیت نمبر 25 سورہ مریم 16واں پارہ۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ جناب حضرت مریم علیہ السلام جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد، ان کو جنم دینے کے بعد کھجور کے درخت کے نیچے جا بیٹھیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں درخت پر لگی ہوئی پکی ہوئی کھجوریں کھانے کا حکم دیا۔ کھجوریں موسم سرما میں تازہ نہیں ہوتی، موسم گرما میں ہی پکتی ہر جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا۔ پھر درد ذہ یعنی بچہ جننے کی تکلیف حضرت مریم کو ایک کھجور کے تنے کے نیچے لے آئی۔ وہ کہنے لگیں ہے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی، بھولی بسری ہو گئی ہوتی، لوگوں کی یاد سے محو ہو گئی ہوتی۔ تو اتنے میں اسے نیچے سے ہی اللہ نے یہ آواز دی کہ تم رنجیدہ خاطر نہ ہو، وہ تیرے رب نے تیرے پاؤں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور اس کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلا، یہ تیرے سامنے تر و تازہ پکی کھجوریں گرا دے گا، رطباً جنیہ، تر و تازہ پکی کھجوریں۔ تو فرمایا کہ پھر اطمینان سے ان کو کھا لو اور چشمے سے اطمینان سے پانی پی لو، وَقَرِّ عَيْنًا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لو۔ لیکن اگر کہیں تجھے کوئی انسان نظر آ جائے تو یہ کہہ دینا کہ میں نے اللہ جو کہ مہربان ہے کہ نام کا روزہ مان رکھا ہے، آج میں کسی شخص سے بات نہیں کروں گی، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا۔ تو قرآن نے تو کہا کہ کھجوروں کے پکنے کے موسم میں ان کی ولادت ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، تو وہ گرمی میں پک دے، سردی میں نہیں پک، دسمبر سردی میں ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم کے علاوہ عیسائیوں کی بائبل میں بھی یہی بات ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موسم گرما یا موسم بہار میں ہوئی۔ بائبل میں پیدائش والے باب میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق جس دن پیدا ہوئے تو اس رات کو کچھ چرواہے اپنی بھیڑ بکریاں چرا رہے تھے۔ تو راتوں کو بھیڑ بکریاں چرواہے گرمی میں تو چراتے ہیں، سردیوں میں تو نہیں چراتے۔ تو دسمبر کو حضرت عیسیٰ کی ولادت کے طور پر مقرر کرنے کا جو آغاز ہے یہ بالکل غیر واضح ہے۔ اس کا بنیادی تعلیمات میں یعنی عیسائیوں کی بنیادی تعلیمات میں ہمیں کوئی سراغ نہیں ملتا۔ تو بہت سے مذہبی ماہرین کے مطابق عیسائی کلیسا کی ابتدائی صدیوں میں کرسمس نہیں منائی جاتی تھی۔ لوگ عیسیٰ کی پیدائش کی یاد میں 4 صدی عیسوی میں تہوار منانا شروع ہوئے ہیں، اور 5ویں صدی عیسوی میں مغربی کلیسا نے اس تہوار کو بطور یوم ولادت عیسیٰ کے منانے کا حکم دیا ہے۔ تو گویا کہ اصل یوم پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کا اس کا کسی کو کوئی خاص علم نہیں۔ بلکہ بائبل میں مشرکین کے میلوں تہواروں میں شرکت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ خود بائبل میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم یہ پہنچایا عیسائیوں کو اور یہودیوں کو کہ اے اسرائیل کے گھرانے یعنی یعقوب کی اولاد، وہ کلام جو اللہ تم سے کرتا ہے اس کو سنو۔ وہ کلام یہ ہے کہ اللہ تم سے یہ فرماتا ہے، خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش اختیار نہ کرو
اور یہ تہوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سچے دین میں نہیں تھا، بلکہ بعد میں رومی پادریوں نے اسے دین کا شعار بنایا، اس لیے یہ خود اصل عیسائیت میں بھی بدعت ہے، اور بدعت سے بائبل میں ایک نہیں 20 مقامات پر منع کیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ فرمان اب بھی بائبل میں موجود ہے کہ بدعات کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہوں گے، اور فرمایا کہ تم میں بھی جھوٹے استاد ہوں گے جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے اور اپنے آپ کو جلد ہلاکت میں ڈالیں گے۔ تو اب دیکھیے کرسمس کی یا اس دن کی وہ خرابیاں اور قباحتیں جو شرعی قباحتیں کہلاتی ہیں، جن سے آگاہی حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے، تاکہ وہ لاشعوری طور پر بھی گمراہی کا شکار نہ ہو، شعوری طور پر بھی نہ ہو اور لاشعوری طور پر بھی نہ ہو، اور اپنی دنیا اور آخرت کو برباد نہ کرے۔ 25 دسمبر کا دن عیسائیوں کی عید کا دن ہے، جیسے کیسے اب انہوں نے بنا لیا، جسے عیسائی کرسمس ڈے کے نام سے پکارتے ہیں۔ اب کے موجودہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اگرچہ یہ حقیقت کے خلاف ہے، لیکن بہرحال ان کے عقیدے کے مطابق یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ گویا عیسائیوں کے نزدیک 25 دسمبر کو اللہ کے ہاں بیٹا پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اسلامی اور شرعی تعلیمات کے مطابق یہ انتہائی غلط عقیدہ ہے، اور خود عیسائی تعلیمات اور دیگر سماوی اور آفاقی تعلیمات کے مطابق یہ غلط عقیدہ ہے۔ کسی کو اللہ کا بیٹا کہنے سے کفر و شرک لازم آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے لیے سخت ترین کلمہ ہے۔ دیکھیے، جب ہم اگرچہ لاشعوری میں بھی کسی کو کرسمس کی مبارک دیتے ہیں، تو ہم گویا اس بات سے نعوذ باللہ اتفاق کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے، الیاذ باللہ، کیونکہ عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ اس بات کا اقرار کفر اور شرک تک پہنچا دیتا ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ ان باطل عقائد کی تردید کرتے ہیں۔ قل، فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ سورہ اخلاص میں گویا کئی مذاہب، یعنی عیسائیوں، یہودیوں، مشرکین عرب، فلسفیوں اور ہندوؤں کا رد ہے، کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور مشرکین عرب کے بعض قبائل فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے ہیں، نعوذ باللہ، اور ہندو تو کروڑوں کی تعداد میں مخلوق خدا کو خدا مانتے ہیں۔ تو جب کہ فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ عقول عشرہ اللہ تعالیٰ سے نکلی ہوئی ہیں، 10 عقلیں اللہ تعالیٰ سے نکلی ہوئی ہیں اور کائنات کا وہ نظام چلا رہی ہیں، اور ان مسلمان کہلانے والوں کا بھی رد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ اہل بیت اللہ تعالیٰ کے ذاتی نور سے پیدا ہوئے۔ سورہ اخلاص میں ان کا بھی رد ہے، نور من نور اللہ کے نعرے بھی لگاتے ہیں۔ تو کرسمس ڈے جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سخت غصے کا سبب ہے۔ دیکھیے، کسی کو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا کہنا اس قدر خطرناک اور خوفناک ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ خود فرماتے ہیں سورہ مریم میں کہ سارا کائنات کا نظام درہم برہم ہو سکتا ہے، زمین و آسمان پھٹ سکتے ہیں، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور ان مشرکین نے کہا کہ رحمان نے کوئی اولاد بنا لی ہے، نعوذ باللہ۔
لقد جئتم شیئا ادا، بے شک یقیناً تم ایک بہت بھاری بات کو لے آئے ہو، یہ تم نے بری بات کی، بھاری بات کی، اتنی بھاری بات ہے تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ گر پڑے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے کسی اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کوئی اولاد بنائے۔ یہی مضمون سورہ اخلاص میں اور پورے قرآن میں جا بجا بیان ہوا ہے۔ اب دیکھیے، سوچئے، غور کیجئے کہ عیسائیوں کو کرسمس ڈے کی مبارک بات پیش کر کے ان کے کفر اور شرک میں ہم شریک نہیں ہوں گے؟ کیا انہیں مبارک بات دے کر ہم ان کے اس باطل عقیدے کے اقرار اور اعتراف جرم وہ گویا کہ نہیں کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس احد او لیس شیء اصبر علی اذن سمعہ من اللہ انہم لیدعون لہ ولدا وانہ لیعافیہم ویرزقہم۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی صبر کرنے والا نہیں۔ اس تکلیف دہ بات پر جس کو وہ سنتا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد بناتے اور اس کا شریک بناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کرتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے۔ تو کرسمس ڈے جو ہے یہ تو اللہ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ حدیث میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ کذبنی ابن آدم ولم یکن لہ ذالک وشتمنی ولم یکن لہ ذالک فاما تکذیبہ ایای فقولہ لن یعیدنی کما بدعنی ولیس اول الخلق باہون علی من عیادتہ واما شتمہ ایای فقولہ اتخذ اللہ ولدا وانا الاحد الصمد لم الد ولم اولد ولم یکن لی کفوا احد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم یعنی اولاد آدم انسان نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ وہ مجھے جھٹلائے، اور انسان نے مجھے گالی دی، حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا، اس کے مناسب حال نہیں تھا کہ وہ مجھے گالی دیتا۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ میں اس کو دوبارہ پیدا نہیں کروں گا، حالانکہ میرے لیے پوری کائنات کو، انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا ان کے پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے کوئی زیادہ مشکل نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ میں الاحد ایک ہوں، الصمد بے نیاز ہوں، لم الد ولم اولد نہ میری کوئی اولاد ہے نہ میں کسی کی اولاد ہوں، ولم یکن لی کفوا احد اور نہ ہی کوئی میرے برابر ہے۔ تو کرسمس ڈے پر عیسائیوں کو مبارکباد کہنے کے لیے میری کرسمس کہنے کا مطلب اللہ کو بیٹا ہونے کی مبارکباد دینے، اور اس کے علاوہ کرسمس ڈے منانا کفار کی مشابہت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیر قوموں کے رسم و رواج، ان کے جشن و تہوار، ان کی عادات و اطوار کو اپنانے والے کو اپنے مذہب سے نکال دیا ہے، اور فرمایا یہ گویا ان کے مذہب میں داخل ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جس شخص نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی پھر وہ انہی میں سے، ہم میں سے نہیں ہے۔ ان قوموں کے عقائد، عبادات، عادات میں جو انہی کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے تو حقیقت میں گویا کہ انہی باطل عقیدوں کے ساتھ گویا وہ اپنا اظہار محبت کرتا ہے اور انہی صفات کے ساتھ وہ متصف ہو گیا ہے۔ گویا یہود و نصارہ کی عادتوں اور صفات میں
ان کے ساتھ مشابہت رکھنا اس میں امت مسلمہ کی رسوائی ہے، کمزوری ہے، ذلت ہے، پستی ہے۔ جس کام میں مسلمانوں کو مخالفت کا حکم دیا گیا ہے اس میں مخالفت دین کی مصلحت ہے اور دین کی بقا ہے، اور اسی طرح جو ان کی دین کی تحریفات ہیں ان میں موافقت کرنا یہ انسان کے دین کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اور ویسے بھی شریعت مطہرہ میں بدعت سے مراد دین میں کوئی ایسا کام جاری کرنا جس کا پہلے کوئی وجود نہ ہو، یا دین میں کوئی ایسا امر ایجاد کرنا جو خود شریعت کے مشابہ ہو اور اس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب قرب اور عبادت مقصود ہو لیکن وہ دین نہ ہو۔ تو کرسمس ڈے دین اسلام میں ایک بدعت ہے۔ دیکھیے اسلام میں مسلمانوں کے لیے 2 عیدیں مقرر ہیں، تیسری عید کا کہیں بھی وجود نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ، عید الفطر اور جمعہ کو بھی عید کہا گیا ہے عبادت کی وجہ سے۔ تو دین اسلام میں بدعت جاری کرنا کتاب و سنت اجماع امت کے اقوال کی روشنی میں حرام ہے، کیونکہ ایسا کرنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت اور خلاف ورزی کے مترادف ہے، اور یہ چیز انسان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب ہے۔ انتہائی قابل نفرت ہے، بہت برا فعل ہے یہ، اور جو اس کو کرتا ہے وہ مذمت کے لائق ہے۔ امت کو بدعت کی برائی سے ڈرایا گیا ہے، اس کے برے انجام سے خبردار کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بدعت ایجاد کرنے والے پر تنبیہ فرمائی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الشورى میں آیت نمبر 21 میں شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین کے مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر اللہ فرماتے اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو میں ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیتا، تو ان کے بیچ ابھی فیصلہ کر دیا جاتا۔ تو سورۃ الشورى کی اس آیت میں بدعت ایجاد کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی، اور آیت اس بات پر ہمیں رہنمائی کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدعت کو برا کام سمجھا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ارباز ابن ساریہ کی روایت ہے صحیح مسلم میں کہ جس کے اندر بدعت کی مذمت ہے، فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا دین میں نئے نئے امور ایجاد کرنے سے بچو، نئی باتیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، کیونکہ دین میں ہر نیا کام جاری کرنا بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور دین میں غلو بھی ہے، یہ کرسمس ڈے وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں، غلو کے معنی حد سے نکل جانا۔ دین میں غلو کا مطلب یہ ہے کہ عقیدے اور عمل میں جو دین نے حد مقرر کی ہے اس سے آگے بڑھ جانا۔ مثلا انبیاء کی تعظیم اور ادب کی حد یہ ہے کہ ان کو مخلوق خدا میں انسان سب سے افضل مانے جانے، لیکن اس حد سے آگے بڑھ کر انہیں خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دینا یہ انسان کے دین کے عقیدے میں غلو ہے۔ اسلام سے پہلے جو دین ہیں، جو مذہب ہیں، ان میں بھی غلو پایا جاتا تھا۔ یہودیوں نے دیکھیں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا اور ان کے الہ ہونے کے قائل ہو گئے، جس کو قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، قرآن نے اس کی بھی تردید کی ہے، یہ خرافات تھے ان کے۔ سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 30 میں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور کہا یہودیوں نے
کہ عزیر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بیٹے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ فرماتے ہیں یہ سب ان کی منہ کی باتیں ہیں، زبانی باتیں۔ ان باتوں میں وہ بالکل ان لوگوں کی مثل ہیں جو ان کے پہلے کفار کہتے تھے۔ اس سے پہلے بھی یہود و نصارہ سے پہلے بھی بعض لوگوں کے یہ عقیدے تھے۔ تو اللہ ان سب کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں، یہ کہاں پھرے جا رہے ہیں۔ تو اسلام میں دین کے اندر غلو کی سخت ممانعت ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کے دلائل باقاعدہ موجود ہیں۔ قرآن حکیم میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو غلو پایا جاتا ہے لوگوں میں، قرآن نے اس کی مذمت کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو 3 خداؤں میں سے ایک خدا جو کہا جاتا ہے، قرآن نے اس کی بھی مذمت کی۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 171 میں اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ اے اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ، غلو نہ کرو، علاوہ حق کے اور کچھ بھی نہ کہو۔ سنو، حق یہ ہے کہ جناب عیسیٰ تو مریم کے بیٹے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ نے کہا کن، بغیر باپ کے ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ کلمہ جسے مریم کی طرف اللہ نے ڈالا تھا، اور اللہ کے پاس کی روح ہیں، اس لیے تم اللہ اور اس کے سب رسولوں کو مانو، اور یہ نہ کہو کہ اللہ 3 ہیں، خدا 3 ہیں، اس سے باز آؤ، یہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے بس، اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو۔ جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، زمینوں میں ہے، وہ سب اللہ کا ہے، ملکن خلقن عبیدن، اس کے مالک بھی اللہ ہے، ہر چیز غلام بھی اللہ کی ہے، اور ہر چیز کے خالق بھی اللہ ہیں۔ تو جس کے اللہ خالق ہیں وہ بیٹا کیسے ہو سکتے ہیں؟ باپ اپنی اولاد کا مالک بھی نہیں ہوتا، خالق بھی نہیں ہوتا، اور آقا بھی نہیں ہوتا۔ تو ہر چیز کے مالک بھی اللہ، خالق بھی اللہ، اور آقا بھی اللہ ہیں۔ تو یہ چیزیں منافی ہیں والد اور مولود کے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ قرآن پاک کے بعد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی غلو کے بارے میں سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس ایاکم والغلو فی الدین فانہ اہلک من کان قبلکم الغلو فی الدین۔ اے لوگو، تم دین میں غلو کرنے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو کرنے ہی کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔ تو ایک تو یہ غلو بھی ہے، اس رسم میں شرکت۔ دوسرا، کفار کے تہواروں میں جو شرکت ہے، ان کو مبارکباد دینا ہے، اور یہ شعور رکھتے ہوئے کہ یہ خاص ان کے تہوار ہیں۔ اس کی کئی صورتیں ہیں۔ یہ سوال رمیسہ باجی نے کیا تھا، جس کی وجہ سے ہم یہ معروضات گوش گزار کر رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں، کفار کے تہواروں میں جو شرکت ہے، اس کا شرعاً کیا حکم ہے؟ کفار کے تہواروں میں شمولیت کرنا یا اس پر انہیں مبارکباد دینا، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ خاص ان کے تہوار ہیں، اس کی 4 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت حرام۔ پہلی صورت یہ ہے کہ محض ایک سماجی لحاظ سے وہاں شریک ہو، ان تہواروں کی تعظیم مقصود نہ ہو، اور نہ یہ اعتقاد ہو کہ وہ لوگ کسی صحیح عقیدے پر ہیں۔ خالی مبارکباد دینے والے شخص پر ایسی صورت کے صادق آنے کا امکان زیادہ ہے بنسبت ایسے شخص کے جو پہنچ کر ان کی تقریب میں شریک ہوتا ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔
کیونکہ اس سے ان کے ایک باطل میں گویا کہ آدمی کی شرکت تو ہو گئی اور ان کے شاعر کی تعظیم کا ایک ذریعہ بنتا ہے اور ان کے دین کو ایک طرح کی گویا کہ سند جواز دیتا ہے، تو لہذا یہ شرکت جانتے بوجھتے بھی تو یہ تو بالکل حرام ہے۔ فرمایا والذین لا یشہدون الزور، جھوٹ کی جگہوں میں نہ جاؤ۔ تو اس کی تفسیر میں سورہ فرقان کی آیت نمبر 72 میں اللہ فرماتے ہیں والذین، مومنین کی صفات میں سے ہے یہ کہ جھوٹے مقام میں، جھوٹی جگہوں میں نہیں جاتے، جھوٹ کی چیزوں میں نہیں جاتے۔ فرمایا والذین لا یشہدون الزور، اس سے مراد مشرکین کی عیدوں میں موجودگی دکھانا نہیں جانا چاہیے۔ ویسے بھی نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان لکل قوم عیدا، کہ ہر قوم کی عید ہے۔ یہ بڑا واضح فرمان ہے کہ عیدوں اور تہواروں کے معاملے میں ہر قوم کی اپنی اپنی خصوصیت ہے۔ بہرحال دوسرا یہ ہے شدید ترین حرام کہ شرکت کرتا ہے کسی ہوس کو دخل ہو، مثلا یہ کہ وہاں شراب چلے گا، رقص ہوگا یا عورتوں کا ہجوم دیکھنے کو ملے گا، کھانے ملیں گے، مٹھائی ملے گی، تو یہ حرام ہونا پہلی والی صورت سے زیادہ سنگین ہے۔ پہلی تو صرف رکھ رکھاؤ تھی، تیسری صورت ہے بدعت، کہ اس شرکت سے آدمی کا مقصد یہ ہو کہ چلے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو یہ بدعت ہے۔ مثلا یہ کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک برگزیدہ رسول تھے، لہٰذا تو میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد میں شرکت کر رہا ہوں، جیسے بعض لوگ نبی علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں۔ تو اس کا یہ ہے کہ بدعت گمراہی، بدعت اور گمراہی ہے۔ تو جس تقریب میں شرکت کرنا یا اس کی مبارکباد وہ دیتا ہے، اس کے منانے والے تو کیا کہتے ہیں معاذ اللہ، وہ تو اللہ کا بیٹے کی پیدائش کا جشن منا رہے ہیں، تو یہ بدعت ہے۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کفر، کہ آدمی ان کے دین ہی کو سرے سے قابل اعتراض نہیں سمجھتا، بلکہ ان کے عبادات سے، ان کے شعائر سے راضی ہے اور اس کو درست سمجھتا ہے۔ جیسے بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے، سوچیں سمجھیں کہ جی سب ایک ہی معبود کو پوجتے ہیں، پس راستہ جدا جدا ہے۔ اس نظریے کو آج کل کہا جاتا ہے یعنی بین المذاہب اخوت یا وحدت ادیان یا اخوت مذاہب۔ یہ نعرہ جو دیا ہوا ہے وحدت ادیان کا یا اخوت مذاہب کا، یہ حقیقت میں یہودیوں کی خفیہ تنظیموں کی جانب سے دیا ہوا ہے۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ شرکت تو کرتا ہے اور ان کے دین کو سرے سے قابل اعتراض بھی نہیں سمجھتا، یا ان کی باتوں کو جو تحریف شدہ ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت ہے وغیرہ، تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ کفر ہے جو انسان کو دین اسلام سے، ملت اسلام سے خارج کر دیتا ہے یہ عمل۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ نقصان پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور ویسے بھی کرسمس ڈے میں شرکت دراصل شریعت کے حرام کردہ کاموں میں شریک ہونا ہے۔ تو آج کل کرسمس ڈے میں رات کے 12 بجنے کا رقص و سرور، شراب، ناچ گانے، ہیجان انگیز موسیقی کا انتظار کیا جاتا ہے باقاعدہ، اور 12 بجنے پر آتش بازی کی جاتی ہے، غبارے چھوڑے جاتے ہیں۔ تو اسلام میں ناچ گانا، شراب نوشی اور مرد عورت کا ایسا اختلاط جو فحاشی پر منتج ہو، بے حیائی، اسے اسلام سختی سے منع کرتا ہے۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابھی میں نے عرض کیا آیت نمبر 72 میں والذین لا یشہدون الزور، جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی لاغو چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزرتے ہیں۔ اب اس آیت میں زور پر جو مفسرین نے تفسیر کی ہے تو اس میں یہی فرمایا ہے والذین لا یشہدون الزور، کہ نصارہ کے خصوصی تہوار، اور حضرت مجاہد یہ کہتے ہیں، یہ ابن سیرین کہتے ہیں،
نصارہ کے خصوصی تہوار یہ زور ہیں۔ اور حضرت مجاہد کہتے ہیں، یہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، اس سے مراد مشرکین کے تہوار ہیں۔ اور ربیع بن انس یہ ایک مفسر ہیں، تابعی ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین کے تہوار ہیں۔ اور حضرت اکرمہ یہ ابن عباس کے شاگرد مفسر ہیں، تو یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ زور ایک جشن تھا جو زمانہ جاہلیت میں منایا جاتا تھا، تو اس سے منع کیا گیا قرآن میں۔ صحابہ کرام اور فقہاء اسلام کے جو فرامین ہیں کرسمس کے حوالے سے وہ بڑے واضح ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے دشمنوں سے ان کے تہواروں میں اجتناب کرو، اور وہ فرماتے ہیں کہ غیر مسلموں کے تہواروں کے دن ان کی عبادت گاہوں میں نہ جاؤ، کیونکہ ان پر اس وقت میں اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ غیر مسلموں کی سرزمین میں رہنے والا مسلمان ان کے نوروز مہرجان یا ان کی عیدوں کو ان کی طرح اگر منائے اور اسی صورت میں اس کی موت آ جائے تو قیامت والے دن ان غیر مسلموں کے ساتھ وہ اٹھایا جائے گا۔ تو کفار کی عید پر انہیں مبارکباد پیش کرنا ایسے ہے جیسے کسی کو صلیب کے آگے سجدہ کرنے پر مبارکباد پیش کرنا۔ دیکھیے، اگر کوئی شخص سال ہا سال اللہ کی بات کرے اور پھر مشرکین کی عید کے موقع پر اس دن کی تعظیم کرتے ہوئے کسی مشرک کو کوئی معمولی چیز بھی تحفے میں دے دے تو اس نے یہ کفر کا کام کیا اور اپنے تمام اعمال ضائع کر دیے، یہ جناب عبداللہ بن عمر کہتے ہیں۔ اور اسی طرح پچیس دسمبر کو یعنی ہیپی کرسمس کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا یہ شرک ہے، اس سے مسلمان بچیں اور اپنے مسلمان دیگر بہن بھائیوں اور دوستوں کو بھی اس شرک والی لعنت سے بچائیں۔ اب دیکھیں نا، عام روٹین میں تو آپ دیکھیں گے لوگ ہنسی خوشی مذاق یا طنزیہ طور پر یہ الفاظ دوسروں کو کہتے رہتے ہیں، تو یہ بہت بری بات ہے۔ قرآن پاک نے جگہ جگہ شرک سے ڈرایا ہے۔ شرک کی جتنی اقسام ہیں قرآن نے ان کی وضاحت کی ہے اور ان کے قریب بھٹکنے سے منع کیے۔ اور شرک تو دور کی بات ہے، وہ تمام ذرائع جو شرک کا یعنی موجب بنتے ہیں یا سبب بنتے ہیں وہ بھی منع ہے۔ تو لہذا یہ ان کو نہیں مبارکباد دے سکتے، کیونکہ یہ ان کا شرکیہ عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، اور پھر وہ یہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حالانکہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن نے واضح کیا ہے کہ مسلمان تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک کرسچن کو اس غلیظ ترین عقیدے پر تنبیہ کرنے کی بجائے اس کی خوشیاں بانٹنا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس کے علاوہ یہ کفار سے محبت اور دوستی کی بھی علامت ہے۔ کوئی بھی تہوار یا عید اس امت کی شریعت اور اس کے مناسک کا حصہ ہوتی ہے، عبادات کا۔ لہذا کسی قوم کی عیدوں پر ان کے ساتھ موافقت کرنا، شرکت کرنا، گویا باقی ان کے دین پر رضامندی اختیار کرنا ہے۔ عیسائی اس دن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یاد تازہ کرتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے ایک نبی کی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ عیسائی انہیں رب بھی مانتے ہیں اور تین خداؤں میں سے ایک عقیدہ تثلیث کے قائل ہیں۔ اور پھر ان کے ساتھ گویا کہ ان کے عقیدے میں گویا کہ جو شرکی عقیدہ ہے اس میں شامل ہو جانا یا اس پر راضی ہو جانا، ان سے محبت کرنا، دوستی کرنا، یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ صرف حرام ہے بلکہ یہ تو شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ، سورہ ممتحنہ۔
اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، یہ تو دشمن ہے ہمارے۔ فرمایا کہ تم ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے وہ کفر کرتے ہیں، وہ اللہ کی توحید کا انکار کرتے، تم ان کے شرکیہ پروگرام میں جاتے ہو، اور خود تمہیں بھی محض اسی وجہ سے وہ جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو پھر ان سے دوستیاں نہ کرو۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور جو تم نے ظاہر کیا۔ تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا یقیناً وہ گویا کہ ضل سواء السبیل، سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا۔ تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں یہ فرما دیا ہے کہ تم میں جو شخص مشرکوں کو اپنا دوست بنائے گا وہ دین اسلام اور صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا۔ اور ویسے بھی اللہ نے مائدہ میں کہا ہے 51 نمبر آیت میں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سی آیتوں میں، لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ کے دشمنوں سے دوستی ہو ہی نہیں سکتی، تو اس سے بڑی دشمنی کا معاملہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے اولاد کو گھڑ لیا جائے۔ بس ایک بات آخر میں سن لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو حضرت انس فرماتے ہیں قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ ولہم یومان یلعبون فیہما فقال ما ہادان الیومان قالوا کنا نلعب فیہما فی الجاہلیۃ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحیٰ و یوم الفطر۔ نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو لوگوں کے دو تہوار تھے جن میں وہ کھیل تماشا کیا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ان دونوں کی کیا حقیقت ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان دونوں مواقع پر جاہلیت میں ہم کھیل تماشا کر لیتے تھے، ایک کو نیروز کہتے تھے، ایک کو مہرجان کہتے تھے، موسموں کے تغیر اور تبدل میں جو فیسٹیول مناتے ہیں لوگ، یہ وہ والے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ نے ان دونوں کو بدل کر تمہیں ان سے بہتر تہوار عید الاضحیٰ اور عید الفطر عطا کیے۔ یہ حدیث ہمیں واضح کرتی ہے کہ نبی علیہ السلام کو یہ بات سخت ناگوار تھی کہ جاہلیت میں منائی جانے والی کوئی خوشی یا اس کی ہلکی سی رمق بھی مسلمانوں کو خوش کرے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جاہلیت کے تہواروں کے بدلے میں مسلمانوں کو 2 عیدوں کا تحفہ دیا اور ان کی اتباع کرنے سے ہمیں منع کیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ امت مسلمہ میں غیروں کی پیروی کا دروازہ اگر ذرا سا بھی کھلا رہ گیا تو پھر نہ جانے کتنے کتنے فتنوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ جیسا کہ آج حالات ہمارے سامنے ہیں، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے انحراف نے ہمارے سامنے کتنی مصیبتیں لا کھڑی کر دیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ ہر موقع پر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی ہے، خالف المشرکین، کہ مشرکین اور یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ان کی اتباع نہ کرو۔ تو بہرحال یہ معروضات تھیں، ان سے امید ہے کرسمس ڈے کی حقیقت واضح ہو گئی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو مغربی اور فرنگی بدتمیزی اور بد تہذیبی سے محفوظ فرمائے اور زہری کفار کی فریب کاریوں ملمہ سازیوں پر فریفتہ ہونے سے اللہ ہمیں بچائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق جیسا اللہ نے عقیدہ رکھنے کا حکم دیا ہے، اللہ رب العزت ہمیں ویسا ہی عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں دین اسلام میں بھی رسومات اور بدعات سے محفوظ فرمائے کہ ہم اس میں کوئی نئی بات گھڑیں، اور اللہ دوسروں کی جو بدعات اور رسومات ہیں اس میں بھی ہمیں شرکت سے محفوظ فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ اللہ پاک ہمیں شرف قبولیت اپنی بارگاہ میں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔